السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ سوشل میڈیا کی توسط سے ایک ویڈیو مجھ تک پہنچی ہے۔ ویڈیو دیکھ کر بہت افسوس ہوا اور بار بار انا للہ پڑھا۔ یہ ویڈیو مشہور بدنام زمانہ انجینئر محمد علی مرزا کی ہے۔ ویڈیو پہلے آپ یہ دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس پر تبصرہ ہوگا۔ اچھا میرے بھائیو، اب یہ جو لوگ چیمپئن بنے ہوئے ہیں نا درود شریف کے، وہ ہمارے مصباحی صاحب بھی کہتے ہیں ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں۔ سارا بارود ہی تم لوگوں نے، تمہارے بڑوں نے بھرا ہوا ہے لوگوں کے اندر۔ تو ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کی فقہ میں، فقہ حنفی میں، فتاوی عالمگیری آپ کھول کے دیکھ لیں، دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بابا جی ہیں، ان کے نزدیک نماز میں درود پڑھنا یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی درود نہ بھی پڑھے تب بھی اس کی نماز مکمل ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں۔ اتنا گستاخانہ اور شیطانی بارود ان کے دماغ میں بھرا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر درود شریف کے نماز مکمل۔ اس سے بڑی بات جو ان کے گاٹے فٹ ہوتی ہے، ان کے نزدیک اگر کوئی 4 رکعت والی نماز میں، زور کے آپ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، اکثر دیکھتے ہیں کہ امام جو ہے سجدہ سہو کرتا ہے جب اس سے غلطی ہو جائے۔ وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک ہی غلطی ہے جس پہ سجدہ سہو کرتے ہیں۔ اگر پہلے تشہد میں آپ نے غلطی سے بھی درود شریف پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد، ان کے نزدیک آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ وہاں درود شریف نہیں۔ سامعین گرامی قدر، آپ نے ویڈیو دیکھا۔ اس ویڈیو میں 2 مسئلے کو بنیاد بنا کر حنفی پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ درود شریف کے منکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کوئی محبت نہیں ہے۔ مسئلے کی وضاحت سے قبل ہم آپ سامعین کے علم میں یہ بات لانا مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ وہی انجینئر محمد علی مرزا ہے کہ جس نے سنت کو فالتو کہا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب فالتو کام کی نسبت کیا، نعوذ باللہ۔ خود انجینئر کی زبانی یہ بات سماعت فرمائے۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو، ناٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا، کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے، فالتو۔ اب باری آئی مسئلے کی وضاحت کی۔ پہلا مسئلہ کہ قاعدہ اخیرہ میں درود شریف نہ پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، اور سنت کے ترک سے نماز ہو جاتی ہے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر سنت کو چھوڑے یا سنت ترک کرنے کی عادت بنا لے تو وہ گنہگار بھی ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم بھی ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی قاعدہ اخیرہ میں درود شریف نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن ناقص ہوگی، اور قصداً درود شریف چھوڑنے کی صورت میں نماز کا اعادہ بہتر ہے۔ بالخصوص درود شریف کے ترک سے اعادہ کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں قاعدہ اخیرہ میں درود شریف فرض ہے، اور احناف کے یہاں بھی انتہائی تاکیدی سنت ہے۔ لہٰذا جلدی کی بھی صورت میں اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لینا چاہیے۔ نماز کی اخیر میں قصداً درود شریف ترک کرنا انتہائی درجہ محرومی اور شقاوت کی علامت ہوگی۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 257 میں یہ حدیث مذکور ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ٹھیک طرح سے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، تو آپ نے ان کو بار بار فرمایا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اور اخیر میں اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی مجھے سکھا دیجئے کہ میں کس طرح نماز پڑھوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھایا
اور نماز کے درست ہونے کے لیے جو بھی ضروری باتیں تھیں وہ ان کو سکھا دیے، اور آخر میں قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھنے کی تلقین کرنے کے بعد فرمایا کہ جب تم یہ کام کر چکو تو تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی، لہٰذا اگر نماز میں درود پڑھنا بھی فرض ہوتا اور درود شریف کے بغیر نماز نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو درود شریف پڑھنے کی ضرور تلقین فرماتے۔ اسی طرح شرح معانی الآثار جلد 1 صفحہ نمبر 275 میں یہ حدیث مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تشہد سکھایا اور فرمایا کہ اگر تم یہ پڑھ لو تو تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر درود شریف پڑھنا ضروری اور واجب کے درجے میں ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ضرور درود شریف پڑھنے کی بھی تلقین فرماتے۔ اب رہی بات دوسرے مسئلے کی وضاحت کی، فرض 4 رکعت والی نماز میں پہلے تشہد میں اگر درود شریف جان بوجھ کر کسی نے پڑھ دیا تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر بھولے سے درود شریف پڑھا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ یہ بات اجماع امت سے ثابت ہے۔ دلیل کے لیے الدر المختار مع رد المحتار جلد 2 صفحہ نمبر 220 کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ دیکھ سکتے ہیں۔ نسائی شریف اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدہ اولیٰ میں اتنی جلدی اٹھتے تھے کہ جیسے آپ گرم پتھر پر ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قاعدہ اولیٰ میں تشہد سے زیادہ نہ پڑھیں۔ اسی طرح امام طبرانی نے اپنی کتاب الکبیر میں یہ حدیث نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز میں دوسرے رکعت میں تشہد سے زیادہ نہ کرتے تھے۔ اس وضاحت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انجینئر صاحب کی باتیں غلط ہے اور ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ نماز وہی قبول ہوگی جو شریعت کے مطابق ہو۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مغرب کی میں 4 رکعت نماز پڑھوں گی تو ظاہر سی بات ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح شریعت کے مطابق اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہی نماز ہماری قبول ہوگی۔ اخیر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی امت مسلمہ کو انجینئر محمد علی مرزا کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔